جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، آج میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا اپنے روایتی موضوع سے ذرا ہٹ کے۔ آپ نے گزشتہ 10-12 سالوں میں دیکھا ہوگا مجھے زیادہ چکوال کے ٹورزم پہ بات کرتے اور چکوال کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرتے۔ آج بھی جو معاملہ ہے وہ ہے تو چکوال کا، لیکن تھوڑا تکلیف دہ اور تھوڑا سا دکھ بھرا معاملہ ہے، اور معاملہ ہے ایاز میر صاحب کا۔ ایاز میر صاحب کے ساتھ کل شام کو جو واقعہ پیش آیا، اس کی مذمت تو ظاہری بات ہے پورے پاکستان میں کی جا رہی ہے، بلکہ پوری دنیا میں کی جا رہی ہے۔ لیکن میں ایاز میر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے آپ سے دو چیزیں شیئر کروں گا جو اس سے پہلے شاید شیئر نہیں ہوئی ہوں گی۔ ایک تو آج سے اپنا ایک 20 سال قبل کا واقعہ جو ٹورنٹو میں پیش آیا میرے ساتھ، اور جس نے مجھے ایاز میر صاحب کے حوالے سے اور ایک چکوالیہ ہونے کے حوالے سے کافی فخر کا احساس دلایا۔ اور دوسرا، ایاز میر صاحب سے میری آج سے 25 سال قبل کی ایک ملاقات، جس کے بیچ میں کہ ایک اس سے متعلقہ اگر ایک سوال کا جواب آج بھی اگر ایاز میر صاحب دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عمر کے اس حصے میں شاید وہ سیاست کے اور سیاستدانوں کے لیے ایک ایسا وہ ایک درخشندہ اور ایک رہنمائی کا باعث ہو۔ وہ کیا سوال ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ سے اس ویڈیو کے آخر میں بیان کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ایاز میر صاحب صحافیوں پر اکثر حملے ہوتے رہے، 25 سال مجھے بھی اسی شعبے میں ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایاز میر صاحب کا اور باقی صحافیوں کی یعنی اکثریت کا ہم کہیں تو تھوڑا سا فرق ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا زیادہ دکھ محسوس ہوا۔ سب پہ ہوتا ہے لیکن ان پہ تھوڑا سا زیادہ ہوا۔ ایاز میر صاحب اس وقت 70 سال کی عمر کے قریب ہیں، اور ہمارے جو صحافی حضرات ہیں ان میں سے کئیوں پر ویری انفارچونیٹلی مختلف قسم کے الزامات رہے، جس میں لفافہ جرنلزم رہا، اور اس کے علاوہ ان پہ بلیک میلنگ کے معاملات رہے، کچھ مبینہ رہے، کچھ الزامات کے حد تک رہے۔ اور اگر ہم ایسے ہی دیکھیں تو کچھ ہمارے صحافی حضرات کے ہم دیکھیں تو ان کے جو اثاثہ جات ہیں انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے کاروباری لوگوں کے ریکارڈ توڑے۔ یہ تعداد شاید تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع بحث ہے، لیکن ایاز میر صاحب اپنے تمام زندگی کے ٹینیور میں معاملات میں الحمدللہ اس معاملے میں ہمیشہ پاک صاف رہے۔ ان کے اوپر ایسا کوئی الزام نہیں لگ سکا، اور انہوں نے صحافت میں لکھنے کو، پڑھنے کو، بولنے کو ہی اپنا روزگار رکھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اور راستہ اختیار نہیں کیا۔ ایسے بندے کے ساتھ جس وقت کچھ معاملہ پیش آتا ہے تو یقیناً زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ آپ ایک تمام کو ایک صف میں لا کھڑا کریں، جیسے کہ بعض جگہ آج کل سن رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اس چیز پہ بہت زیادہ دکھ ہے کہ ان کو غداری کے یا ایسے معاملات میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قتل میں ڈال دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن ہمیں ایسے ڈالا گیا۔ تو خیر ان چیزوں کا میں آخر پہ آپ سے ضرور ذکر کروں گا۔ ایاز میر صاحب نے جو گرے قمیض ان کی پھاڑی گئی، اسی قمیض میں پہن کے اس سے چند لمحے پہلے انہوں نے دنیا ٹی وی پہ پروگرام ریکارڈ کروایا، جس پروگرام میں انہوں نے پہلی دفعہ ایک بہت بڑا انکشاف بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس وقت وہ خود ایم این اے تھے تو میاں صاحب سے ملاقات کے لیے کسی بھی ایم پی او کو، ایم این اے کو اس سستے دور میں کم از کم 15 سے 25 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس میں جمع کرانا پڑتا تھا پارٹی فنڈ کے نام پہ۔ اور ایاز میر صاحب نے اس پہ دعویٰ کیا کہ اگر نون لیگ کا کوئی بھی ایم این اے آ کر اس بات کو حلف کے اوپر کہہ دے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر میں اس کو مانوں۔ یہ ان کا بہت بڑا انکشاف تھا جو انہوں نے پہلی دفعہ انکشاف آن ایئر کیا۔ ویسے یہ ہے کہ مجھے اس دور کی ایاز میر صاحب سے ہونے والی ایک ملاقات یاد ہے، جس میں میں اور یونس وان اکٹھے تھے۔ یونس وان مرحوم کے ساتھ ہی اکثر ایاز میر صاحب سے ملنا نصیب ہوتا تھا۔ یونس وان صاحب سے ایاز میر صاحب کا بہت زیادہ قریبی تعلق تھا، اور وہ اکثر معاملات میں اکثر چیزیں ان سے ڈسکس کیا کرتے تھے۔ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ مجھے جو ہے وہ وہاں ایسا مزاج پایا جاتا ہے کہ اگر کسی تجویز پر بھی میں کوئی بات کا خالی تجویز سے بھی اگر کوئی اختلاف رائے کیا جائے تو اس پہ بھی شدید ریاکشن اور ناپسندیدگی آتی ہے۔ تو ایک طرف وہ صورتحال اور ایک طرف یہ صورتحال۔ بہرحال ایاز میر صاحب نے یہ اس قسم کے انکشافات جو ہے وہ
اتنے سالوں بعد پہلی دفعہ کل شام کے پروگرام میں کیے۔ یہاں پہ میں ایک موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایک چھوٹی سی اور بھی ایک چیز آپ سے بیان کروں کہ جس کا تعلق دوبارہ صحافت سے ہے۔ بہت عجیب معاملے، بہت عجیب دور میں جب ہم نے صحافت شروع کی تھی، 1996-97 کی بات ہے، تو ایسے معاملات نہیں تھے۔ یہ تبدیلی ہماری وہ نسل ہے جس نے خود دیکھی اور محسوس کی اور اس اذیت سے گزرے اور ابھی بھی گزرے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ بیشک وقت کوئی سے 2 ٹی وی چینل چلا لیں، 4 چلا لیں، کوئی 2 چلا لیں، کوئی مشہور چلا لیں، غیر مشہور چلا لیں، اس پر ایک خبر چل رہی ہوتی ہے، اور وہ خبر اگر آپ دونوں سکرینز کو اکٹھا دیکھیں تو انسان بالکل پریشان ہو کے رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی ایک ہی خبر ہے، ایک ہی معاملہ ہے، ایک ہی کیس ہے، لیکن ایک جگہ پر وہ خبر ایسے چل رہی ہے کہ ایک قاتل ہے اور مقتول، لیکن بالکل ساتھ والے دوسرے چینل پہ اسی قاتل کو مقتول بنا دیا گیا ہے اور مقتول کو قاتل بنا دیا گیا ہے۔ تو اتنی الجھاؤ کا شکار ہو چکی ہے قوم بھی اور معاملات بھی کہ کوئی چیز اس وقت صحافت کے معیار میں کہاں رکے گی، کہاں نہیں رکے گی، اس بارے میں کچھ بھی کہنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے، انتہائی دشوار ہو چکا ہے، اور یہ واقعی تکلیف دہ بھی ہے۔ قوم بھی پریشان ہے، لوگ بھی پریشان ہیں کہ آخر کون سا معیار ہے جس پر کہ ہم اس کو صحافت کو اب پرکھیں۔ یعنی ایک ایشو ہے، اس کے ایشو کو پھر آپ ایک چینل چلاتے ہیں تو ایشو یکسر مختلف نظر آ رہا ہے، جب آپ اس کو دوسرا چینل چلاتے ہیں تو وہی مدعی جو ہے وہ ملزم بنا ہوا ہے، ملزم مدعی بنا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے صحافت دوبارہ اس طرف بحال ہو جو آج سے 20، 30، 40، 50 سال پہلے تھی، کہ اس پیشے کو واقعی نبیوں کا پیشہ سمجھا جائے۔ تو اب میں آپ سے وہ کالم اپنا شیئر کرنا چاہوں گا جو تقریباً آج سے 20 سال قبل میں نے لکھا تھا، اور اپنی دنیا کی آوارہ گردیوں کے دوران جب میں تقریباً 3 ہفتے کے لیے کینیڈا گیا تو وہاں پہ بھی کوشش یہی ہوتی تھی، کیونکہ وسائل لامحدود تو کبھی نہیں تھے، کہ کچھ نہ کچھ وہاں سے ایسا کچھ اپنے تجربے سے فائدہ اٹھا کے کچھ ایسا کر لیا جائے، کچھ ایسا ساتھ لے آئیں یا کر لیں جس سے کہ آپ کے اخراجات ٹکٹ نکل سکے اور آپ دنیا کے اگلے چکر کے لیے تیار ہو سکیں۔ تو اپنے اس ایک وزٹ کا میں یہاں پہ ذکر کروں گا۔ میں نے یہ کالم آج سے تقریباً 20 سال قبل لکھا تھا، اور اس کالم تھوڑا لمبا تھا، لیکن میں اس میں سے صرف ایاز میر صاحب والا وہ پورشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو میں نے ان کے حوالے سے لکھا اور جو مجھے ان کا وہاں پہ تجربہ رہا۔ تو میں وہ ابھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس سلسلہ میں ایک دن ٹورانٹو سے تقریباً 250 کلومیٹر دور واقع ایک مضافاتی گاؤں نما علاقہ بیری میں جانا ہوا، جہاں پر زمیندار برادر کے نام سے ایک بہت بڑا گودام تھا۔ کینیڈا میں ایک موج یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس پاکستان کا کم از کم 10 سال پرانا ڈرائیونگ لائسنس ہے تو آپ کینیڈا میں اپنے قیام کے پہلے 90 دن میں اسی پاکستانی لائسنس پر گاڑی چلا سکتے ہیں۔ خیر جناب، ہم صبح نکلے اور آن پہنچے بیری میں زمیندار برادر کے اس گوداؤن پر، جس کے مالک کا نام سمتھ زمیندار تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 60 سال رہی ہوگی، دراز قد، بھاری بھرکم جسم، فرینچ کٹ داڑھی، سرخی مارتا، چٹا سفید رنگ۔ اس نے کسی لگی لپٹی کے بغیر بذات خود ہمیں اپنے وسیع و عریض گودام کا وزٹ کروایا۔ ٹورانٹو کے اس دور دراز مضافاتی علاقے کے اس گودام میں ایک جانب سے گزرتے ہوئے مجھے اپنے کام کی کچھ مشینری نظر آئی تو میں ذرا ٹھہر گیا اور اس کی تفصیلات پوچھنے لگا۔ وہاں پر مجھے تھوڑے ہی فاصلے پر 4 افراد ڈانگری پہنے ہوئے کوئی کام کرتے نظر آئے، جو ایک بہت بڑی مشین سے غالباً الجھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد آ کر وہ ہمارے پاس پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ فوراً سمتھ بولا، کام کا وقت ختم ہوا، چلو ہم بھی ٹی بریک کرتے ہیں اور میں تمہیں کافی پلاتا ہوں۔ ہم بھی ان چاروں سے کچھ دور اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اتنے بڑے کاروبار کا مالک ہونے کے باوجود سمتھ خود اٹھا، میرے لیے اور اپنے لیے کافی بنا کر ٹرے میں رکھ کر لے آیا۔ اچانک میرے کانوں میں ایاز امیر اور چکوال کے لفظ ٹکرائے۔ کینیڈا اور پاکستان روئے زمین پر ایک دوسرے سے دور دراز ممالک ہیں۔ پاکستان میں جب شمس شفق کا شکار ہوتا ہے تو کینیڈا میں اس کی آخری کرنیں ڈوب رہی ہوتی ہیں۔ اتنے دور دراز فاصلوں پر ایاز امیر اور چکوال کے ذکر سے ہمارے کان بھلا کیا خاک کھڑا ہونے تھے، ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہمارا جھٹ سے متوجہ ہو جانا ناگزیر ٹھہرا۔ وہاں پر تکلف کا لفظ ڈکشنری سے
خارج کیے ہوئے تقریباً 1 صدی گزر چکی ہے، اس لیے ہم سمتھ سے ایکسکیوز کر کے سیدھے ان چاروں کے پاس جا پہنچے اور کرسی کھینچ کر ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ بس کافری زبان میں وہ لفظ کہا جو اردو میں ایک بد دعا سمجھا جاتا ہے، ہائے۔ ان چاروں میں سے 2 گورے، ایک انڈین اور ایک فیصل آباد کا رہائشی تھا۔ ان میں سے ایک گورا سمتھ کا بھائی، دوسرا گورا میکینیکل انجینئر اور ان کا سپروائزر تھا۔ اس نے بغیر تمہید مسکرا کر ہم سے ان کی مشینری کی بارے میں اپنی دلچسپی کا سوال پوچھا۔ ہم نے مختصر سا جواب دیا اور ان سے ایاز امیر کے حوالے سے پوچھا۔ جواب میں انڈین فوراً بول پڑا کہ ہم سب یہاں باقاعدگی سے ایاز امیر کا کالم پڑھتے ہیں۔ میرے لیے یہ سب کچھ کسی بہت بڑی حیرانگی سے کم نہ تھا۔ وہ پھر بولا، اور ان میں استعمال ہونے والی انگریزی کے معیار اور گرامر پر تو ان گوروں سے بھی گفتگو ہوتی ہے، اور آج صبح سے ہم ان کے چکوال کالج کے حوالے سے چھپنے والے کالم کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ جب ہم نے فخر سے پھونڈتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارا تعلق بھی ایاز امیر کے چکوال سے ہی ہے، تو سمتھ جو ابھی تک یہاں آ چکا تھا اور وہ سب ہمارے گرد کسی پیر مغاں کی مانند گھیرا تنگ کر چکے تھے، اور ایاز امیر کے حوالے سے سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہو چکی تھی۔ ان کو سب سے زیادہ حیرت اس بات پہ تھی کہ اتنے بڑے اسکالر نے اپنی رہائش چھوٹے سے دور دراز چکوال اور اس کے ایک گاؤں میں رکھی ہوئی ہے، جبکہ جب میں نے ان کو یہ بتایا کہ ایاز امیر سادہ اور کلچر سے انتہائی قریب طرز زندگی کو پسند کرتے ہیں، تو سمتھ کے پاس انگریزی زبان کے جتنے اچھے الفاظ تھے وہ تمام اس نے جذباتی ترتیب میں کہہ ڈالے۔ دنیا کے ایک دوسرے کونے پر موجود ملک کینیڈا میں اور اس کے ایک دور دراز مضافات کے علاقے میں ایاز امیر اور ان کی بدولت چکوال اور وطن عزیز کو دیے جانے والے شاندار خراج تحسین نے مجھ جیسے کوتاہ قد کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ تو ناظرین، یہ تھا ایاز امیر صاحب کے بارے میں میرا ایک کینیڈا میں ہونے والا ایک واقعہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایاز امیر صاحب کی شخصیت کتنی بڑی ہے، وہ کس مقام پہ ہیں، دنیا میں ان کو کیسے سمجھا جاتا ہے، عمر کے اس حصے میں وہ کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، شاید قوم کے بہت کم لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ ایاز امیر اور ان جیسے لوگ جب عمر کے اس حصے میں پہنچتے ہیں تو ان کو تھپڑ نہیں مارے جاتے، ان سے سیکھا جاتا ہے۔ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ چیزیں جس طرح کہ انہوں نے اگر کوئی الفاظ کسی کے خلاف بھی ایسے بولے جو کسی کے لیے ناقابل برداشت تھے، تو اس میں سے بھی کوئی سبق کا پہلو استعمال کیا جا سکتا تھا۔ یاد رکھیں کہ آپ اپنی قوم کے تھنک ٹینکس کو، اپنے قوم کے اسکالرز کو، اپنے قوم کے بزرگوں کو اگر اس رویے کے ساتھ لے کے چلیں گے تو صرف بگاڑ آئے گا۔ اب وہ دور گزر گیا۔ آغاز میں نے آپ سے کہا تھا کہ 25 سال قبل میری ایاز صاحب سے ایک ملاقات ہوئی تھی، جو سیاسی حوالے سے ایک ایسی ملاقات تھی جس نے مجھے کافی تکلیف میں بھی مبتلا کیا اور کافی سوالات اٹھے کہ ہمارے سیاسی لیڈران کی جو صورتحال ہے۔ آج 25 سال بعد اگر مجھے موقع ملا تو میری خواہش ہے کہ میں ایاز صاحب سے جب کہ اب وہ 70 سال کے قریب ہیں، اس وقت وہ 45 سال کی اس عمر میں تھے جس میں گھوڑے کی رفتار جو ہے وہ کسی راکٹ کی رفتار کے برابر ہوا کرتی ہے۔ تو اب میرا یہ دل ہے کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں ضرور ایاز صاحب سے اس واقعے اور اس سوال پہ ان سے رہنمائی لوں گا، اور جس طرح انہوں نے عمران خان کو تنقید کی اور عمران خان نے اس تنقید کو بڑے خندہ پیشانی سے لیا، مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ ایاز صاحب بھی اس بات کو خندہ پیشانی سے لیں گے۔ یہ تنقید نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مزاج پہ، وہ جو ایک سیاسی مزاج ہمارے پاس ایک کلچر پروان چڑھ رہا ہے، اس پہ اب ضرورت ہے کہ ایاز امیر صاحب جیسے اسکالر، ان جیسے جہاندیدہ لوگ، ان جیسے تجربہ کار لوگ اب اس پہ ضرور اپنا ورژن دیں اس پہ، اور وہ رہنمائی کریں تاکہ ہمارے اب کے سیاستدانوں کو اور سیاستدانوں سے بڑھ کے ووٹرز کو پتہ چل سکے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے، اور ہمارے ساتھ بعد میں کیا ہوتی ہے، اور اس وقت کیا ہوتی ہے جب معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، اور پھر جب ان معاملات کی شکل بدل جاتی ہے۔ ووٹر کو عزت دینا در حقیقت یہ ہے کہ آپ اس کے ووٹ کی وہ قدر و قیمت
جس پہ اس نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک مخالفت کی جنگ ڈٹ کے لڑی تھی، وہ قدر و قیمت اس کی نظریں نہ جھکائے۔ آپ ادھر سے ادھر چلے جائیں اور اس کے بعد اس کی نظریں جھک جائیں اور وہ پھر بیٹھا ہو اس لڑائی کو اپنے اس محلے میں، اپنے اس گھر میں، اپنی اس برادری میں شرمندگی کو سنبھالے ہوئے۔ اور سب سے بڑھ کر میں یہاں پر ایک چیز کی نشاندہی کرتا چلوں کہ ایک آپ کو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹریٹجیز اور اپنے معاملات کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ تمام لوگ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، حالانکہ ایاز صاحب سوشل میڈیا پہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور سوشل میڈیا کا جو سب سے خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا آپ کو فیم دیتا ہے، اور ایسا فیم دیتا ہے جو کہ ایک نشے سے کم نہیں ہے۔ ایک عام انسان کے لیے وہ ہیروئن کے نشے سے کم نہیں ہے۔ جب بھی آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسہیپ ہوتا ہے، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو وہ فیم اپنے سارے ریکارڈ توڑ جاتا ہے۔ تو اس بندے کو ایک پیٹرول اویلیبل ہوتا ہے، ایک ایندھن اویلیبل ہوتا ہے، ایک فیول اویلیبل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس سے دب جائے یا پریشان ہو جائے، اس کو تو وہ فیم کا نشہ چڑھ چکا ہوتا ہے اور آپ اس کو مزید پاپولر کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ طاقت ہے جو سوشل میڈیا اب اس انسان کو دے دیتا ہے جس کے ساتھ کہ کوئی زیادتی ہوئی ہو، یا کہ جو اپنے نظریے سے یہ سمجھتا ہو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو اب ہمیں اپنا انداز فکر، اپنا انداز عمل ان معاملات میں جن کو ہم ماضی میں لے کے چلتے رہے ہیں، اس کے لیے نئی اسٹریٹجیز کے ساتھ سامنے آنا پڑے گا۔ پرانے طریقے ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں، بلکہ خطرناک ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جن کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر، پہلے سے زیادہ اونچی آواز میں ان کی آواز بڑھ رہی ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ان معاملات کو اب کسی نہ کسی نہج پہ آ کے رکنا ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ۔